ایک دن مدینے میں حضرت سلیمان فارسی، حضرت بلال اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ اس دن حضور کچھ جلدی میں ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک ضروری کام ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ ہم جا ہی رہے ہوتے ہیں، راستے میں تو ہمیں ایک بوڑھی خاتون ملتی ہے کہ جو کھڑی ہوئی رو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں کہ جا کر ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں رو رہی ہیں۔ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کچھ جلدی میں تھے اور آپ کو ایک ضروری کام بھی ہے، تو آپ تشریف لے جائیں، ان کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو نبی کریم اس وقت فرماتے ہیں کہ میرے لیے اس عورت کے آنسوؤں کو پوچھنے سے زیادہ اور کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اس عورت کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ بتاتی ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری کمر جھک چکی ہے اور میرا پاؤں لڑکھڑایا اور میرے ہاتھ سے تیل کی تھیلی گر گئی، اور میں ایک یہودی عورت کی غلام ہوں اور وہ بہت سخت خاتون ہے، تو وہ مجھے اس بات کے اوپر بہت مارے گی، اور حضور اب میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں کہ مجھ سے مار سہن نہیں ہو پائے گی۔ تو اللہ کے نبی فوراً حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں کہ جائیے اور اس تیل کی قیمت لے کر آئیں۔ تو حضرت بلال دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور جلدی سے اس تیل کی قیمت کو لے کر آتے ہیں اور حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ قیمت حضور اس عورت کو دے دیتے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ قیمت لینے کے بعد بھی وہ بوڑھی عورت رونا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تیل کی قیمت تو مل گئی، لیکن یہ جو مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہوگی، اس کی وجہ سے بھی وہ عورت مجھے مارے گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ کی سفارش کرنے۔ تو حضرت سلیمان بڑا پیارا منظر ذکر کرتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت آگے آگے چلتی رہتی ہے اور اس کے پیچھے امام الانبیاء خاتم النبیین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے 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 چلتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ مدینے کا صحرا آ جاتا ہے اور اس یہودی عورت کا گھر بھی آ جاتا ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد اس کے دروازے پر دستک دی جاتی ہے۔ روایت میں ذکر ہوتا ہے کہ وہ یہودی عورت بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، وہ کسی کی بات نہیں مانتی، لیکن اس دن جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو سامنے ایک پرنور قسم کی شخصیت کھڑی ہوتی ہے۔ وہ عورت حضور سے آپ کے عمل کی وجہ سے اتنی متاثر ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ روایت میں ذکر ہوتا ہے کہ جب حضور اس بوڑھی عورت کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نگاہیں مسلسل زمین پر ہوتی ہیں۔ جب آپ نے اس سے کلام کیا تو آپ کے کلام میں اتنی سادگی تھی کہ اس یہودی عورت نے ایسا کلام آج سے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضور کی عاجزی کا عالم دیکھیں کہ حضور اس بوڑھی عورت سے اجازت طلب کرتے ہیں، کیا میں اب جاؤں؟ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ آپ کی مرضی، اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا حضور سے پیچھے تھا، تو وہ دونوں عورتیں بھاگتی ہوئی میرے پاس آتی ہیں اور مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ یہ کون تھا؟ تو حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا یہ کون تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ تو وہ عورتیں فوراً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور دین اسلام کو قبول کرتی ہیں۔ سو مائی بردرز اینڈ سسٹرز، کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں تو ہمیں لازمی اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔